दे दिता ए मैं ता मेरे यसू नू कहिए दिल दे दिता ए मैं ता मेरे यसू नू कहिए दिल दे दिता ए मैं ता मेरे यसू नू जद मैं पहली वारी तकिया मैनू बड़ा ही सोहना लग्या जद मैं पहली वारी तकिया मैनू बड़ा ही सोहना लग्या मैनू कहंदा आजा बह जा तेनू स्वर्गां दे विच लै जा मैनू कहंदा आजा बह जा तेनू स्वर्गां दे विच लै जा मैं क्यों तक्कां किसे होर नू ओ दिल दे दिता ए मैं ता मेरे यसू नू आ दिल दे दिता मैं ता मेरे यसू दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू जद मैं पहली बारी तकिया मैनू बड़ा ही सोहना लग्या जद मैं पहली वारी तकिया मैनू बड़ा ही सोहना लग्या मैनू कहंदा आजा बह जा तेनू स्वर्गां दे विच लै जा मैनू कहंदा आजा बह जा तेनू स्वर्गां दे विच लै जा मैं क्यों तक्का किसे होर नू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू हुण कह 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 दिता है मैं ता मेरे यसू तेरे वर्गा होर न कोई सुनदा दुखियां दी अरज़ोई तेरे वर्गा होर न कोई सुनदा दुखियां दी अरज़ोई जो भी मंगिए मिलदा ओही मेरी अख कदे ना रोई जो भी मंगिए मिलदा ओही मेरी अख कदे ना रोई मैं क्यों तक्का किसे होर नू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू बल्ले भी मेरा यसू आया शावा भी मेरा यसू आया बल्ले भी मेरा यसू आया शावा भी मेरा यसू आया बल्ले भी मेरा यसू आया शावा भी मेरा यसू आया बल्ले भी मेरा यसू आया शावा भी मेरा यसू आया रल मिल गाओ पंगड़े पाओ गीत खुशी दे गाओ रल मिल गाओ पकड़े पाओ गीत खुशी दे गाओ भी मेरा यसू आया बल्ले भी मेरा यसू आया शावा भी मेरा यसू आया बल्ले भी मेरा यसू आया शावा भी मेरा यसू आया ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू नो दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू नो दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू यसू धरती उत्ते आया साडे दिलां च डेरा लाया यसू धरती उत्ते आया साडे दिलां च डेरा लाया यसू धरती उत्ते आया साडे दिलां च डेरा लाया यसू धरती उत्ते आया साडे दिलां च डेरा लाया सारे जग नू आन बचाया सानू डिगिया नू गल नाल लाया सारे जग नू आन बचाया सानू डिगिया नू गल नाल लाया मैं क्यों तक्का किसे होर नो ओ दिल दे दिता है मैं ता मेरे यसू 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 जद मैं पहली वारी तकिया मैनू बड़ा ही सोहना लग्या जद मैं पहली वारी तकिया मैनू बड़ा ही सोहना लग्या मैनू कहंदा आजा बह जा तेनू स्वर्गां दे विच लै जा मैनू कहंदा आजा बह जा तेनू स्वर्गां दे विच लै जा मैं क्यों तक्का किसे होर नो
ਵਿੱਚ ਤੁਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਮਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤਾਰੇ 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 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ 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 ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਗਿਰਜ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕੇ 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 ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਮਨ 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 ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ हालेलुया। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, आओ प्रेयर करें। आज सुन खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद मेरा तेरे हजूर आना मुबारक हो, तेरी हजूरी में आना मुबारक हो, हम्द करना मुबारक हो, तुझे जलाल देना मुबारक हो। तू था है और तू आने वाला है, तू था है और तू आने वाला है। खुदावंद तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम मुबारक हो, तेरी बुजुर्गी मुबारक हो। प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। खुदावंद तेरी फायर को, तेरे मसा को आज मैं इंक्रीज करता हूँ, तेरी हजूरी को इंक्रीज करता हूँ। तेरे हजूर आना मुबारक हो, तेरे जलाल में आना मुबारक हो। खुदावंद मेरा तेरे हजूर झुकना मुबारक हो, मेरा हम्द करना तुझे पसंद आए इन द नेम ऑफ जीसस। वर्ड डिलीवर करो, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वर्ड डिलीवर करो। खुदावंद मेरा तेरे हजूर आना मुबारक हो। जोर से आवाज लगाओ खुदावंद को। यावे 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 यावे। जोर से खुदावंद को आवाज लगाओ। यावे हाथ उठाकर कहो खुदावंद आज तेरा कलाम मुझे मुबारक करे, आज तेरा कलाम मुझे नई हिकमत
वर्ड डिलीवर करो। आज तेरा कलाम मुझे नई हिकमत बख्शे, नया फहम बख्शे, नया जोर बख्शे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गैर जुबानों में प्रेयर करो, उर्दू में, पंजाबी में प्रेयर करो, वर्ड डिलीवर करो, वर्ड डिलीवर करो। हालेलुया। रे 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 प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो। अपने दाएं बाएं आगे पीछे खुदावंद मेरी स्पिरिट के अंदर आजादी आए, मेरी रूह के अंदर आजादी आए। फ्री फ्री राइट नाउ मेरी स्पिरिट के अंदर आजादी आए, माहौल के अंदर, फिजा के अंदर आजादी आए, हर एक चीज के अंदर, हम्द के अंदर, वर्शिप के अंदर, गाने में, बजाने में, हम्द के अंदर आजादी आए। फ्री फ्री राइट नाउ सारी फिजा पर तेरी फायर उतर आए, आग उतर आए, आग उतर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डिलीवर करो। हालेलुया। मेरा हम्द करना फ्री हो जाए, मेरा हम्द करना फ्री हो जाए राइट नाउ। हालेलुया। आगे पीछे दाएं बाएं मेरी हड्डियां फ्री हो, मैं हम्द करूं, मेरा यहां पर आना वक्त जाया करना ना हो। हालेलुया हालेलुया। रे बाबा 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 रासो जलाल किते यसू दा जलाल। हाथ उठाकर गाओ, हाय किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। गाओ, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। जोर से गाओ बुलंद आवाजों के साथ, हाय किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल, छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल। है किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। छड़े अंबरां नूं आया मेरे यसू जी दा लाल, छड़े अंबरां नूं आया मेरे यसू जी दा लाल। किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। 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 छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल, छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल। किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। 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 छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। 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 किते नूरा दा जलाल, किते शाफी दा जलाल। किते रूह दा जलाल, किते शाफी दा जलाल। किते नूरा दा जलाल, किते शाफी दा जलाल। किते नूरा दा जलाल, किते शाफी दा जलाल। जंप लगाकर गाओ और कहो, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। 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 छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल, छड़े अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा
ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਯਾਵੇ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ किते नूरा दा जलाल किते सोने दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਲਾਲ हाय अंबरां नु छड्ड आया यावे जी दा लाल ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਯਾਵੇ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ 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 किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ किते रूह दा जलाल किते यसू दा ताली बजाओ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ 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 किते रूह दा जलाल किते रूह दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ जंप लगा कर गाओ हमद करो ताली बजाओ जोर से छठे अंबरां नु आया देखो यसू जी दा लाल ਸਾਡੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ओ बिच आसमान तारे ओदा शोर कर दे ਮਾਇਆ ਤਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ बिच आसमान तारे ओदा शोर कर दे ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ किते नूरों का जलाल किते शाफी दा जलाल ਕਿਤੇ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਜਲਾਲ किते नूरों का जलाल किते शाफी दा जलाल ਕਿਤੇ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਜਲਾਲ किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ जलाल किते यसू दा जलाल ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च दोनों हाथ उठाकर खुदावन से प्रेयर करना शुरू करो प्रेयर करो दुआ करना शुरू करो दुआ करना शुरू करो खुदावन तेरे कलाम की रूह तेरे कलाम का मसा तेरे कलाम की आग तेरे कलाम का जलाल तेरे कलाम का रोब आज सुबह मेरे लिए मेरी हड्डी मेरे खून मेरे गोश्त मेरे पड़ोसी के लिए जारी हो नाज़िल हो इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया वर्ड डिलीवर करो प्रेशर के साथ किते रूह दा जलाल किते सोरे दा होली गोस्ट रिलीज करो फायर को अपनी बॉडी पर अपनी स्पिरिट पर वर्ड डिलीवर करो खुदावन आज तेरा कलाम मेरी रूह को ताजा करे मुझे एक नई हिकमत में ले जाए नए विजन में ले जाए इन द नेम ऑफ जीसस आपके हाथ में बाइबल है आपके पास बाइबल है उसे उठाओ खुदा का थैंक्स करो आपके सेल फोन में बाइबल है इसे ओपन करो खुदा का थैंक्स करो खुदावन तेरा नुक्ता तेरा शोशा खुदावन मुझे मुबारक करे हालेलुया
उठाओ आसमान की ओर, आसमान की ओर उठाओ, खुदा का थैंक्स करो। खुदावन तेरे कलाम का नुक्ता नुक्ता मुबारक हो, तेरे कलाम का शोशा शोशा मुबारक हो। खुदावन तेरा कलाम जन्मा, तेरा कलाम पैदा हुआ, तेरा कलाम जी उठा, तेरा कलाम कुर्बान हुआ, तेरा कलाम मारा गया, काढ़ा गया, जी उठा है। हालेलुया। और आज मेरे हाथों के अंदर है, मेरे हाथों में है खुदावन, अब मेरी स्पिरिट के अंदर है, मेरी रूह के अंदर है। तेरा कलाम, तेरा वर्ड मुझे मुबारक करता है, मेरी रूह मेरी जान को मुबारक करता है। मैं तेरे कलाम से खाता पीता सुनता उठता जागता हूँ। तेरा कलाम मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया। किते रूह दा जलाल, किते यीशु दा जलाल, किते रूह दा जलाल, किते यीशु दा जलाल। छड़ अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा लाल, छड़ अंबरां नूं आया मेरे यावे जी दा किते नूरां दा जलाल, किते शाफी दा जलाल, किते नूरां दा जलाल, किते शाफी दा जलाल, किते नूरां दा जलाल, किते शाफी दा जलाल, किते नूरां दा जलाल, किते शाफी दा जलाल। जलाल मेरे सोने दा धरती ते आया है, जलाल मेरे सोने दा, जलाल मेरे सोने दा धरती ते आया है, जलाल मेरे सोने दा। जलाल मेरे यावे दा, हाथ उठाओ चर्च गाओ। जलाल मेरे यावे दा चर नीचे आया है, जलाल मेरे यावे दा, जलाल मेरे यावे दा चर नीचे आया है, जलाल मेरे यावे दा। ओ लाल मेरे यावे दा चर नीचे आया है, जी लाल मेरे यावे दा, लाल मेरे यावे दा चर नीचे आया है, जी लाल मेरे यावे दा। ओ लाल मेरे यावे दा, जी लाल मेरे यावे दा, लाल मेरे यावे दा, जी लाल मेरे यावे दा। चर नीचे आया है, जी लाल मेरे यावे दा, चर नीचे आया है, जी लाल मेरे यावे दा। जलाल मेरे यीशु दा चर नीचे आया है, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा चर नीचे आया है, जलाल मेरे यीशु दा। जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा, जलाल मेरे यीशु दा। थैंक्स करो। आमीन। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। दूसरा करंथस का ख़त है, पौलुस रसूल ने जो लिखा है। खूबसूरत बातें हैं खुदा के कलाम में से, हम ज़रूर इनको सीखेंगे। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा आम ख़त है, उसका 11वां बाब, उसकी 24वीं आयत है। इक्कीसवीं से 25वीं आयत तक पौलुस रसूल के बारे में हम बाइबल में से पढ़ेंगे। एडा सोहना ना बेचारे टक के दिता है चवां पासियां तो पे कलीसिया नूं ठंड न लगे। ठीक है, अज मैनूं लगदा ठंड दा असर सियालकोट च भी बड़ा हो गया। आमीन। कितने लोग हैं जो 24 की नाइट की तैयारी कर रहे हैं कलरफुल कपड़ों के साथ, एक अदद कैंडल के साथ? ठीक है, आप लोगों ने चर्च तकरीबन 8 बजे का टाइम है और 12 बजे के बाद उसे क्लोज़ कर दिया क्योंकि फिर सुबह आकर आपको यहाँ पर चर्च भी करना है। तो हमारी कोशिश तो ये थी कि हम 24 की नाइट है वो भी यहाँ पर करें,
پر آج کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا زیادہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو 24 کی نائٹ میں میرج ہال میں ہی بلانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سردی سے محفوظ رہیں، آمین۔ اور اس کے بعد 25 کا ہے، پھر 4 جنوری میں بائبل ڈے، اس میں وائٹ گارمنٹس، اپنی بائبلوں کو وائٹ کور سے ڈیکوریٹ کریں، ٹھیک ہے، کھجوروں کی ڈالیاں، اور اس کے بعد جیسے سالانہ تھینکس گیونگ ہوتی، اسپیشل سیڈ کی رسم ہوتی ہے جو ہم سالانہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے لیے یہ ساری چیزیں دسمبر میں ہوتی ہیں اور ہر سال ہمیں اسی موسم میں کرنی پڑتی ہیں۔ موسم ہمارے لیے نہیں بدلتے، ہم نے ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور بچپن سے ہم کرسمس کو، نیو ایئر کو اسی موسم میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہمیں انہی حالات کے اندر سارا کچھ فیس کرنا ہے، ہمیں انہی حالات میں یہ ساری سیلیبریشن کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کہیں ٹھنڈ ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، تتا یہ وہ، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے۔ آج پچھلے سنڈے کا پیغام کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاں جی، مسٹری آف 8 کے بھید پر ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے کلام میں جہاں کہیں بھی عدد کا یا اعداد و شمار کا ذکر کیا جائے یا خدا کسی جگہ پر عدد کو لے کر کام کرے تو آپ کی سمجھ میں یہ باتیں، اور آج بھی خدا لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، لیکن جتنی اگر آپ کو پچھلے سنڈے مسٹری آف 8 کی، اس سے پہلے ہم مسٹری آف 2 کی بات کر رہے تھے، تو مسٹری آف 40، پھر مسٹری آف 70، یہ بہت سارے عدد پر جو ہے نا بائبل میں ہم نے بات کی ہے۔ یوٹیوب پر یہ سارے سرمن موجود ہیں۔ یہ تعلیم آپ کو دینے کا صرف میرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اسپرٹ کے اندر اگر خدا کسی عدد کو لے کر کام کرے، آپ کے ساتھ خداوند کوئی بات کرے اس طرح سے عدد کو لے کر، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس میں یہ عدد کہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور یہ کیسے کام ہوتا ہے۔ مسٹری آف 8 میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ نیو بگننگ، خدا نئی دنیا کا، نئی جنریشن کا، نئے کاموں کا جب آغاز کرتا ہے تو وہاں پر آپ غور سے دیکھیے گا کہ 8 یعنی 8واں جو لفظ ہے، 8واں جو عدد ہے، اس کا ضرور آپ کو ذکر ملے گا اور آپ وہاں پر نوٹ کریں گے ان چیزوں کو، آمین۔ تو وہ کوئی زیادہ مشکل سرمن نہیں تھا یا زیادہ اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، سادہ اور سمپل سی باتیں تھیں، سمپل سی آیتوں کے وسیلہ سے ہم نے سمپل طریقے سے ہم نے سیکھا تھا اور سمپل طریقے سے ہی ہم ان باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ 21ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 11واں باب 21ویں سے 25ویں آیت۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں۔ اب فوکس کے ساتھ دھیان سے سنیے گا۔ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ ہوں، قید میں زیادہ ہوں، کوڑے کھانے میں زیادہ ہوں، بارہا موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطرے میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ ساتھ والے سے کہیں آج کا یہ خاص پیغام آپ کو مبارک ہو۔ آپ کیسے کسی چیز کو جانتے ہیں؟ آپ کیسے کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بندہ جس کا نام پالوس رسول ہے،
یہ بندہ جس کا نام پالوس رسول ہے. کتنے لوگ پالوس کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ ایک رسول تھا. یسوع مسیح نے ایک ایسا پرسن جس کو ہیون سے آ کر, آسمان سے اتر کر زمین پر اسے چنا تاکہ وہ میرا کام کرے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ تو غیر قوموں کے لیے ایک نشان ٹھہرایا جائے گا. اس آیت کے اندر, اور یہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد یہ ساری مصیبتیں, ساری ٹیمپٹیشن اس بندے پر سے گزری ہیں. آپ نے دھیان دیکھنا ہے کہ اگر کوئی زیادہ تر مصیبتوں میں, مسیح میں آنے کے بعد زیادہ تر مصیبتوں سے, زیادہ تر برے حالاتوں سے, زیادہ تر ٹیمپٹیشنوں سے, زیادہ غریبی سے, زیادہ قرض سے, زیادہ خاموشی سے, زیادہ درد سے, زیادہ پین سے گزرتا ہے, تو آنے والے وقت میں وہ کچھ زیادہ کرے گا دوسروں سے. وہ آنے والے ٹائم میں دوسروں سے کچھ زیادہ کرے گا. اور یہ بندہ جس کا نام پالوس رسول ہے, اس نے اپنے دردوں کی کہانی لکھی ہے, اور ان میں سے ایک بھی درد ہم پر نہیں گزرا. اگر کسی پر گزرا تو مجھے بتا دے. میں پھر سے پڑھتا ہوں. ہم پر جو درد, جو پین ہے, وہ قرضہ, ہماری اپنی گناہ کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو بیماریاں ہیں, ہمارے برے حالات جو ہماری ہی بری عادتوں کی وجہ سے. اس کے علاوہ مسیح میں ہمارا اور کوئی دکھ نہیں ہے کہ ہم نے سچائی کو پہن لیا ہے, ہم مسیح کے اندر آ چکے ہیں. دیکھیں, میں اپنے بارے میں خود جانتا ہوں کہ میں کتنا اچھا ہوں. اسی طرح آپ بھی اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں. آپ بھی اپنے بارے میں خود جانتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے ہیں تو آپ بہت اچھا کر کے دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر بہت زیادہ اچھائی ہے تو آپ بہت زیادہ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اندر بہت زیادہ حکمت ہے تو آپ اپنے کام میں بہت بڑھ کر کیوں نہیں ہیں؟ میری بات کو پھر سنیں, ساتھ والے سے کہو. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے جانو گے؟ کسی چیز کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ یا وہ خدا ہو, وہ روح ہو, وہ اسپرٹ ہو, وہ فرشتہ ہو, وہ سمندر ہو, وہ دریا ہو, وہ آسمان ہو, پہاڑ ہو, انسان ہو, روح ہو, عورت ہو, مرد ہو, آپ کسی چیز کو کتنا جانتے ہیں اور کیسے جان سکتے ہیں؟ میں پھر پڑھتا ہوں. آئے ذرا آیت نمبر 22. اس نے ذکر کیا, اس نے کہا کہ اگر دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی ہیں تو میں بھی ہوں, اگر دوسرے کہتے ہیں میں عبرانی ہوں تو میں بھی ہوں, اگر دوسرے کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے خادم ہیں تو میں بھی ہوں, لیکن وہ کہتا ہے میں زیادہ تر ہوں. میرا یہ کہنا دیوانگی نہیں ہے کہ میں دوسرے خادموں سے زیادہ تر خادم ہوں, میں ان سے بڑھ کر خادم ہوں. اس کی مصیبتیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بائبل میں سب سے زیادہ, پوری بائبل میں سب سے زیادہ بکس اور خط اسی بندے نے لکھے ہیں. ہاں کہ نا؟ اسی نے لکھے ہیں. اگر اس نے زیادہ لکھا ہے تو زیادہ مصیبتیں بھی اسی کی ہیں. اس بات پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اگر اس نے زیادہ مسیح کو جانا ہے تو خدمت بھی آپ دیکھ لیں, اس کی خدمت بھی زیادہ تر ہے. کچھ لوگوں نے زیادہ خدمت کی ہے پر زیادہ خدا کو جانا نہیں, اس لیے ان کے پاس چیزیں کم ہیں. میں پھر بتاتا ہوں, پھر آپ نے ڈیپلی ان چیزوں کو سیکھنا ہے. آیت نمبر 22. کیا وہ عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہ اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی نہیں, میں زیادہ تر ہوں. کسی خادم سے زیادہ خادم ہونا, کسی کی خدمت سے زیادہ خدمت کرنا, کسی سے زیادہ ٹیمپٹیشنوں میں گزرنا. آگے سنیں کیا کہتا ہے وہ. محنتوں میں زیادہ ہوں, میں نے محنت زیادہ کی ہے. قید میں زیادہ, میں نے مسیح کی خاطر زیادہ قید سہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کسی بندے نے, آج اگر لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تو وہ کچھ کر نہیں رہے, وہ کچھ زیادہ جاننا نہیں چاہتے, وہ کچھ زیادہ جان نہیں رہے, جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج اگر لوگ مسیح میں آ کر, جس کے پاس زمین اور آسمان کا اختیار ہے, اس میں آ کر لوگ زیادہ نہیں کر رہے یا زیادہ حاصل نہیں کر رہے تو وہ زیادہ جاننا نہیں چاہتے, وہ زیادہ چیزوں میں ڈیپ ہونا نہیں چاہتے, وہ زیادہ گہرائیوں میں اترنا نہیں چاہتے. اگر آپ زیادہ گہرا ہونا نہیں چاہتے, زیادہ ڈیپ جانا نہیں چاہتے, تو آپ مسیح کی اس بادشاہی میں زیادہ تر چیزوں کو نہیں حاصل کر پائیں گے. آپ زیادہ چیزوں کو کبھی بھی اگین نہیں کر پائیں گے. میں پھر پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے, میں زیادہ تر ہوں, محنتوں میں زیادہ ہوں. اس نے بار بار چیزوں کا ذکر کیا کہ میں جو کر رہا ہوں میں نے سب سے زیادہ کیا ہے. میں نے سب سے زیادہ, میں اپنے چرچ میں
وہ بھائی بیٹھے آپ ان سے پوچھ لینا بعد میں. ہم جب پرانی چرچ میں تھے سب سے زیادہ ایونجلزم میں نہیں کیا ہے. میرے چرچ میں کسی نے بھی مجھ سے زیادہ ایونجلزم نہیں. اور سب سے زیادہ بائبل میں نے سنائی ہے لوگوں کو. سب سے زیادہ بائبل میں نے سنائی ہے. سب سے زیادہ اپنے چرچ کی بات کرو. سب سے زیادہ ایونجلزم میں نے خود کیا ہے. اور اگر میں نے سب سے زیادہ کیا ہے تو آج ان سب سے زیادہ سننے والے سامنے بیٹھے ہیں. میں پالوس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں رہا ہوں, پر میں ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں تاکہ آپ بائبل سے نہیں تو مجھ سے نہیں تو اپنی زندگی سے خود جائزہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود. میں سب سے زیادہ جاگتا ہوں. میں اپنی منسٹری میں اپنے چرچ میں سب سے کم سویا ہوں. میں نے سب سے زیادہ میں جاگا ہوں. سب سے کم سویا ہوں میں اپنے چرچ میں. میرے چرچ میں بہت سارے لوگ سوئے ہوتے تھے اور میں رات کو چھت پر بائبل پڑھتا تھا. اگر آپ کچھ زیادہ دوسروں سے نہیں کر رہے آپ کو کچھ زیادہ ملنے والا نہیں ہے. ہاں زبان آپ کے پاس زیادہ ہے, وہ آسانی سے چل سکتی ہے. آپ گلی میں بیٹھ کر چلائیں, گٹر پر بیٹھ کر چلائیں, آپ کسی بھی کونے پر بیٹھ کر چلائیں, زبان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے گی. پھر سنیں آگے وہ کیا کہتے ہیں. میں زیادہ تر ہوں, محنتوں میں زیادہ ہوں, قید میں زیادہ ہوں, کوڑے کھانے میں زیادہ ہوں, بارہا موت کے خطروں میں رہا. کس کے خطروں میں؟ یہ یسوع مسیح کے مرنے کے بعد کی بات ہے. کس کے مرنے کی بات ہے؟ سارا فدیہ ہو گیا ہے, نجات کا کام ہو چکا ہے. جیزس کرائسٹ زندہ ہو کر آسمان پر, اور اس بندے کو ڈائریکٹ خداوند نے چنا ہے. اور اس کی مصیبتیں سب سے زیادہ ہیں. جس کے سب سے زیادہ یسوع مسیح قریب ہے اس کی مصیبتیں سب سے زیادہ ہیں. اس کا ڈپریشن سب سے زیادہ ہے کیونکہ خدا اس کے سب سے زیادہ قریب ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں زندگی بھر پرابلم, بیماریوں, پریشانیوں سے گزر رہا ہوں, تو آپ کے کیا خدا زیادہ قریب ہے؟ کیا آپ نے خدا سے زیادہ پایا ہے؟ کیا آپ خدا میں آ کر زیادہ کام کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم جو کچھ بھی پا رہے ہیں اپنے کیے کا ہی پا رہے ہیں. آگے بڑھو. شاید اس ریفرنس کو کتنے لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے؟ چند لوگوں نے اسے پڑھا ہے, چند لوگوں نے اسے سمجھا ہے, اور آج آپ سارے سن رہے ہیں. بارہا موت کے خطروں میں. اور میں نے یہودیوں سے 5 بار, ایک کم 40 کوڑے. آپ کے جیزس کرائسٹ نے کتنے کوڑے کھائے تھے؟ کو کمی رہ گئی ہی کوڑے کھان دے وچ جڑی نے 5 باری کھانے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بائبل اسی پڑھنے شانو بھی بائبل آؤندا تانوں کھیوے. ٹھیک ہے, یہ بندہ مسیح کے بعد مسیح سے زیادہ غم کے اندر ہے. جیزس کرائسٹ نے 1 مرتبہ کوڑے کھائے ہیں. کیا اس کے کوڑے کھانے سے مسیح کی ذات کم ہو جاتی؟ نہیں. جو مسیح نے کیا وہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا. پر چند چیزیں ایسی ہیں, چند باتیں ایسی پالوس کی زندگی سے جڑی ہیں جو یسوع مسیح سے زیادہ اس کی لائف میں ہمیں نظر آتی ہیں. وہ 5 مرتبہ کوڑے کھا رہا ہے اور 1 کم 40, تاکہ وہ زیادہ چیزوں کو جان سکے. بارش آ گئی ہے, چلو آج کو پہلی ری آئی ہے, اگے بھی آتی جاتی رہی. اس چرچ نے پاکستان میں سب سے زیادہ بارشوں میں چرچ کیا کہ نہیں؟ ایک دن سب سے اچھی پلیس پورے پاکستان میں, سب سے اچھی پلیس پر یہی چرچ ہوگا. جب آپ کچھ زیادہ پوری رات سو کر صبح سستے آنگو پانی دا چھٹا مار کے آ کے گرجے سناؤ جی پادری صاحب کلام سنا رہے ہیں آج بھائی انہاں کلام سنانا. آپ کی نیند ہی نہیں پوری, آپ کی اسپرٹ ہی ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بائبل کہتی ہے جاگ, تو یہ تھوڑی ہے کہ اکھا چ توڑا پا کے جاگ. آپ کی اسپرٹ ایکٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ کو بھیدوں پر کام کرنا ہے, اگر آپ نے جاننا ہے, آپ کی اسپرچل جو پاور ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. اسپرٹ ایکٹیو ہونے سے سب کچھ ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا, اس کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج آپ عبادت سکون سے کریں گے, پریشان مت ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف, بارش کی طرف مت دیکھیں. 1 بار 5 بار 1 کم 40 کوڑے. اس نے زیادہ دکھ سہا کہ میں زیادہ حقیقت جان جاؤں. اس نے زیادہ مصیبتیں سہی تاکہ میں زیادہ ڈیپ دردوں کو سمجھوں. اس نے زیادہ مار کھائی اور زیادہ بھیدوں کا وہ مالک ہے. اس نے زیادہ درد سہا, زیادہ پین سہا, اور وہ زیادہ چیزوں کو بائبل میں اس نے زیادہ لکھا, سب سے زیادہ لکھا ہے اس نے. ایک بزرگ موسیٰ جس نے 40 سال پین سہا, 40 سال میں نہ ایک مرلہ جگہ, نہ کوئی گھر,
ना सुकून। 40 साल बियाबानों में, झोंपड़ियों में, खैमों में गुजारने के बाद खुदा के पास, लोगों के पास, खुदा के पास, लोगों के पास, पहाड़ पर लोग, लोग पहाड़, पहाड़ लोग, इसी तरह जिंदगी गुजारने वाला बुजुर्ग मूसा सबसे ज्यादा भेद की बातें पहाड़ से लेकर आता है और लिखकर कलीसिया को दे देता है। उसने ज्यादा दर्द गुजारा, ज्यादा पेन के अंदर वक्त गुजारा है। हम मसीह में आने के बाद 6 माह गुजरने, साल गुजरने, 10 साल गुजरने के बाद आपके अंदर एक नेगेटिव स्पिरिट आती है कि आपको क्या मिला है मसीह में आकर। अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात करूं तो मैंने 17 साल गुजारे हैं, मुझे ये कलाम मिला है और आज भी इसी कलाम के भेद मिलते हैं और मैं इसी में शुक्रगुजारी करता हूं। यही मुझे मिला है 17 सालों में और मैंने यही कीमती खजाना अपने लिए चुना है और मैं इसी पर काम कर रहा हूं कि जो वो मुझे दे रहा है मेरे लिए यही काफी है। मैं फिर बताता हूं आपको, एक बार 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 मर्तबा 3 बार बैंत लगे। आपको मालूम है पैंतूस पिलातुस ने कहा मैं इसको बैंत लगवाकर छोड़ देता हूं, मैं इसको मारकर छोड़ देता हूं। यानी एक मर्तबा यीशु मसीह को बैंत लगे, गोया उन्होंने मारा और वो कह रहा था मैं इसको छोड़ दूंगा। बाद में वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन उसको 3 बार उस सिचुएशन से गुजरना पड़ा आगे। और एक बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की। अपनी बाइबल पर टिक कर लो सारे, नींद से जागो, खड़े हो जाओ, बैठे रहो। जिन्होंने नींदर आउंदी उन्होंने कहन दिया हुण ठंड में आए थे, हुण कोई हीटर ला दें यार। यहां जरा बला पर अपनी बाइबलों पर टिक कर लें ताकि आपको समझ आए, जो गहरा जाए वो बलाओं से लड़ रहा है, समंदरां च बलावां, समंदर की बलाओं में। गौर से आप वहां पर टिक कर लें, 3 मर्तबा जहाज टूटने की। ये कौन लोग थे जो समंदर में पालूस रसूल के खिलाफ खड़े थे? बला में पड़ा, जहाज टूटने, यानी समंदर जब वो सफर करता था, जब वो सफर कर रहा था तो समंदर की बलाएं, समंदर से बलाएं या पानी की बलाएं, कहीं से भी कुछ भी आपके जहन में जो भी आ रहा है, पर 3 मर्तबा उसको जहाज में बलाओं ने, शैतान ने उस पर अटैक किए ताकि उसका सफर बंद हो जाए। यहां पर आज तक किसी ने शैतान को नहीं देखा। क्या देखा है? क्योंकि आप सीधी राह पर हो ही नहीं। जो आप सीधी राह पर जाएंगे फिर शैतान आपके सामने आता है, उसको आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कभी भी वो आप पर अटैक नहीं करते। अगर आप राइट वे पर जाएं, सुने ध्यान से, अगर आप सीधी राह पर जाएंगे तो शैतान आपके सामने आएगा ना। ये देखें, जो बंदा सीधी राह पर जा रहा है फिर भी उस पर अटैक हो रहे हैं, उसकी बॉडी पर, जहाज पर, सफर पर, सब कुछ उसके साथ हो रहा है। आज मैं पर्सनल बताऊं ना, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो वो सोचते ही रहते हैं खुदा दे बंदे ना ते इंज नहीं होना चाहिए। को खुदा दा बंदा होएगा तो इंज होएगा ना, बंदा ही खुदा दा नहीं होना, इंज होना कल ये। 3 मर्तबा, मैं फिर पढ़ता हूं, ध्यान, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा। तो ये राइट वे पर जा रहा था, इसलिए दुश्मन उस पर अटैक करते थे। देखें, दुनिया में शैतान की राह पर आपको कोई भी नहीं छेड़ेगा, कोई तंग नहीं करेगा। एक्चुअल में लोग हमारे दुश्मन नहीं होते, कोई भी, ना गैर कौम हमारी दुश्मन है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं, ना अपने हमारे दुश्मन है। जिसकी रूह कमजोर है, जिसकी रूह साफ नहीं, शैतान उसकी बॉडी लेता है और आपके खिलाफ उसको यूज करना शुरू कर देता है। एक्चुअल में लोग हमारे खिलाफ नहीं, जिनकी रूहें कमजोर होती हैं, जिनकी बॉडी कमजोर, स्पिरिट कमजोर होती है, उनका जिस्म ले लेते हैं। चलें, बाइबल में यह लिखा है कि रूल कुद्स, हमारी जो बॉडी है वो रूल कुद्स का मकदस है। हमारे बदन पर कौन सी रूह आती है? रूल कुद्स आता है कि नहीं? हाथ हिलाएं। ऐसे बदन के अंदर आंदा, इसी बदन के अंदर आता है ना। तो आप मुझे बताएं, अगर बॉडी पर रूल कुछ आ सकता है तो डेफिनेटली बात है शैतान भी इसी बॉडी पर आता है। अगर पॉजिटिव रूह इस बॉडी पर आती है तो नेगेटिव रूह भी इस बॉडी पर आती है। जब आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप नेगेटिव स्पिरिट के अंदर आ चुके हैं, आप पोजेस हो चुके हैं, आप बदरू गिरफ्ता हो चुके हैं। लोग हमारे दुश्मन नहीं है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। शैतान लोगों का बदन लेता है और बदन लेकर वो हमारे खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करता है और हम खामोशी से बैठे रहते हैं ताकि हम उनको देखते रहें।
یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اور میں سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے مقصد سے کبھی بھی نہیں ہٹتے. آگے میں اور بھید کی بات بتاؤں گا، آگے پڑھیں. 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں، ایک اور پین اٹھاؤ اپنا، ایک رات دن کیا لکھا ہوا ہے؟ سمندر میں کاٹا. کہاں کاٹا ہے؟ 24 گھنٹے سمندر میں بندہ رہا ہے. کہاں رہا ہے؟ کیا کرتا ہوگا پالوس رسول 24 گھنٹے سمندر میں؟ کوئی بتائے گا؟ 24 گھنٹے سمندر میں پالوس رسول آپ کے نزدیک کیا کرتے ہوں گے؟ سمندر دے اندر، پانی دے اندر رہا ہو، پانی تے بہ کے تیرتے ہوں گے. 24 گھنٹے بندہ پانی پر تیر سکتا ہے؟ خدا اس کو سوئمنگ سکھاتا ہوگا. خدا آندا پلوس آج تینوں سوئمنگ سکھائیے، پانی چ کیویں تیری دا ہے. 24 گھنٹے سمندر کے اندر، ڈیپ سی، گہرائی کے اندر وہ رہا. کیوں رہا؟ تاکہ وہ سمندر کی دنیا کو جان سکے. مکاشفہ کی کتاب نکالیں، آپ اس کو پڑھ لو تاکہ آپ لوگ سمجھیں. مکاشفہ 5واں باب، اس کی آیت نمبر 13. 24 گھنٹے خدا نے پالوس کو سمندر کے اندر رکھا تھا کہ تینوں سمندر دے اندر دی دنیا، وہاں سمندر دے اندر دی دنیا. اسی تے الگ گلی محلہ نہیں، پر ابھی تو ہم تو بھی گلی محلے کو جانچ رہے ہیں. ابھی تو ہم پاسٹر کو نہیں سمجھ پا رہے. سمندروں کو کون جانے گا؟ دریاؤں کو کون جانے گا؟ پڑھیں کیا لکھا ہے 5ویں باب کی آیت نمبر 13. مکاشفہ. پھر میں نے آسمان نکالا جی، سب نے اوپن کرو اپنی بائبل کو. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، سب دھیان سے، یہ جانور تے ہو، مطلب تسی مچھیاں دا حساب نہ لاندے رہے ہو کتے بہ کے. آگے پڑھو. سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد ہو. سمندر کے اندر ایسی دنیا ہے جو برا کی تعریف کرتی ہے. کتنے لوگوں نے سمندر کی اس مخلوق کو کبھی وزٹ کیا؟ یہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. ابھی ہم بڑی دور ہیں، بائبل سے ہزاروں ہزار میل دور ہیں. جو اس کتاب میں لکھا ہے ہم ہزاروں ہزار میل اس سے دور ہیں. پر جن لوگوں نے اس کو زیادہ جانا ہے، آج وہ زیادہ گہرائیوں کے اندر ہے. جنہوں نے اس کو زیادہ سمجھا ہے ان پر شیطان کا زیادہ اثر ہے. جنہوں نے اس کو زیادہ سمجھا ہے، میں پھر پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے ایک رات ایک دن سمندر میں کاٹا ہے. سمندر کے اندر وہ جہاز پر کاٹ رہا تھا، وہ تیر رہا تھا. یہاں یہ نہیں لکھا باقی وہ جہازوں میں، لیکن وہ اس کو اس نے فرق لکھا ہے. اس کو اس نے بالکل فرق لکھا. یہ نہیں اس نے لکھا کہ میں نے کشتی میں بیٹھ کر ایک نائٹ گزاری ہے، دن رات 24 گھنٹے میں نے سمندر میں. پیچھے وہ جہازوں کا ذکر کرتا ہے، پر اس ٹائم کو وہ ڈیفرنٹ بیان کر رہا ہے. خدا اس کو سمندر کے اندر لے گیا 24 گھنٹے تاکہ اس کو سمندر کی دنیا بتائے کہ سمندر میں کیا کچھ ہے. انہیں آج گل نوی ہو گئی کہ پرانی ہو گئی؟ یہ بات لکھی کتنے سال پرانی ہے. اب ہم آج ان کو نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں سال پہلے ان باتوں کو سمجھ لیا. چلیں ہم لوگ آج بھی، آپ جائیں ویسٹ میں چلے جائیں، آپ کے پاس یہ موبائل فون، یہ ٹچ موبائل کب آیا جی؟ کیڑی سن چ آیا؟ ہاں سن 2000 میں. اس تو پہلا کسی کو ٹچ موبائل، اور اس کو بنائے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ جیڑی ٹیکنالوجی تھک تھک جاندی ہے نا، وہ اتھے ہوندی ہے. جیڑی ٹیکنالوجی وہ اتھے آندی. لوگوں نے زیادہ کام کیا اس ٹیکنالوجی پر، اور وہ زیادہ گہرے ہوئے ہیں اس میں. انہوں نے زیادہ کام کیا، اور یہاں پر ہم کچھ زیادہ کرنا نہیں چاہتے، زیادہ بولنا چاہتے ہیں، اور جو کر رہا ہے اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے زیادہ کام کیا اس پر، اور آج بھی دنیا میں جا کر دیکھو، آج بھی وہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں، ان چیزوں پر زیادہ کام کر رہے ہیں. آئے دن نئی چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ورک کر رہے ہیں، زیادہ دماغ خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں.
टाइम 1 घंटा नहीं है देने के लिए आपके पास, और जानना चाहते हैं हम खुदा के भेदों को। 1 घंटा 24 घंटों में नहीं है, 7 दिन में आपके पास टाइम नहीं है कि आप खुदा को वक्त दे सके और आप खुदा की बरकतों को जान जाए। आप ज्यादा उसे क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कोई चंदा दे देगा, ज्यादा से ज्यादा कोई एवरी संडे चर्च कर लेगा, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? कहता है मैं 1 दिन रात 24 घंटे समंदर में रहा। जब मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ता ही जा रहा था, बंदा 24 घंटे समुद्र च करदा की खुदा ਉਹਨੂੰ जाज पै सिखांदा ही ਤੇ ਉਹਨੇ स्विमिंग दी जाज 24 घंटे तू तैर गया तो उस बाद तेनू मेडल देंगे। क्या खुद कॉमन सेंस है ना? अगर आप सोचेंगे तो मिल जाएगा, नहीं सोचेंगे मैं पढ़ता रहा ज्यादा इतने 24 घंटे बंदा समंदर के अंदर कर क्या रहा था? अमाल की किताब पढ़ना, पालूस की सारी मुनादी ज्यादातर समंदर के किनारे रही है। आप अमाल की किताब गौर से पढ़ें। किसी चीज को वो जानना चाहता था कि जीसस क्राइस्ट कितना गहरा है, वो जानना चाहता था कि कौन सी मखलूक है जो समंदर में भी उसे याद कर रही है। ये वो दीवानगी थी उसकी कि कौन सी मखलूक ऐसी है जो समंदरों के अंदर भी यीशु को मुबारक कहती है। वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जानना चाहता था कि कायनात के अंदर ऐसी कौन सी गहराइयां हैं, ऐसे कौन से भेद छुपे हैं जो यीशु मसीह बता कर गए हैं या यीशु मसीह कह कर गए हैं, या कायनात की चीजें भी उसकी हमद करती हैं। तो खुदा उसको 24 घंटे डीप सी समंदर के अंदर ले गया ताकि वो इन चीजों को देख सके। फिर वो ये जानना चाहता था कि आसमानों के अंदर भी बर्रा की तारीफ होती है। सुने ध्यान से, साथ वाले को उठा हिलाओ। अशरफ साथ वाले को हिलाओ जरा जो चेयर पर बैठा है। आमीन। पालूस रसूल ये जानना चाहता था कि कौन है इतना गहरा इंसान जिसकी आसमान में भी हमद होती है, कौन ऐसा बंदा है जिसकी समंदरों के अंदर हमद होती है। तो बाइबल पढ़ें, वो आसमानों के ऊपर भी गया, तीसरे आसमान के अंदर भी इंटर हुआ ताकि देखे कि यीशु वहां क्या कर रहा है। उसने ये जानने की कोशिश की कि समंदरों के अंदर कौन सी मखलूक है, कौन सी दुनिया है समंदरों की गहराई में जो यीशु को याद करती है। खुदा उसको ले गया। आप जानना क्या चाहते हैं? यहां पर बैठे हुए 80% नहीं 99% लोगों का मकसद सिर्फ ये बरकत को जानना। ब्लेसिंग कैसे आएगी, बरकत कैसे आएगी, बिजनेस कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे, बस इसके अलावा और क्या आप जानना चाहते हैं? इसके अलावा किसी की और चाहता है तो मुझे बता दें। या कोई शादी को जानना चाहता है, कोई मैरिज को, या कोई या ज्यादा से ज्यादा कोई खिदमत का थोड़ा सा शौक रखता है कि 4 लोगों को मैं भी कलाम सुनाऊं। मैंने पलूस की लाइफ को सिर्फ टारगेट किया है कि वो इतना गहरा क्यों था और उसकी मुसीबत, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कर रहा था, सबसे ज्यादा शैतान उस पर अटैक कर रहा था। और पलूस रसूल की लाइफ और खिदमत ऐसी थी, आप अमाल की किताब पढ़ लें, शैतान उसको लाइव आकर रोक देता था कि यहां खिदमत के लिए हम तुझे जाने नहीं देंगे। यानी जो ज्यादा कर रहा है, जो ज्यादा डीप होगा, जो ज्यादा समझेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, वो ज्यादा गहराइयों तक पहुंचेगा। और मैं यहां पर ये देखता हूं, अभी तक तो लड़ाई झगड़ों से आप आजाद नहीं है, अभी तक तो आप नफरत से आजाद नहीं है। चले अगर आपने किसी चीज को जानना हो, चले मैं आपको सादा लफ्जों में बता देता हूं, अगर आप नफरत को जीत गए तो मोहब्बत आपकी ताकत बन जाएगी। नफरत को आप बर्दाश्त कर जाएं टॉप लेवल पर, कोई आपके साथ बैठकर आपको गाली दे रहा है और आप खामोश हैं, आपके साथ आपको वो गाली दे रहा है और आप उसके मुंह में निवाले डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो यहूदा यीशु मसीह को बेचने के लिए चला गया, आप मुझे बताएं वो यीशु मसीह के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता होगा? नेगेटिव तो नहीं बोलता होना, पॉजिटिव बोलता होना। पर यीशु मसीह ने उसके मुंह पर भी निवाला, उसके मुंह के अंदर भी निवाला डाला। अगर आप नफरत को, नफरत करने वाले को मोहब्बत करते रहे तो आप मोहब्बत आपकी ताकत बन जाएगी और नफरत खत्म हो जाएगी। जो जहर शैतान हमारी जिंदगी के अंदर घोलता है किसी के वसीले, कानों में या हमारे तस्वरात के अंदर, अगर आप नेगेटिविटी को जीत जाते हैं तो पॉजिटिविटी आपकी ताकत बन जाएगी।
اگر آپ کی باڈی میں بیماری ہے اور آپ خود بیماری سے لڑ رہے ہیں, خود بیماری پر کام کر رہے ہیں, آپ خود بیماری کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے اندر جب اسپرٹس آتی ہیں, جب ہم جاتے تھے پریئر کرتے, لوگوں پر پریئر کر رہے تھے, اور جیسے ہی میں نے اس پر پریئر کرنا شروع کی تو اس نے کہا پادری صاحب مجھ سے دور ہو جائیں تھوڑا سا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں فیل کر رہا ہوں میری باڈی پر وہ کنٹرول کر رہے ہیں, سو پلیز آپ پیچھے ہٹ جائیں, میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہ کروں. تو اس بات سے میں نے سیکھا کہ یہ بندہ خود پر کنٹرول کر رہا ہے, اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ میری باڈی کے اندر کچھ ہو رہا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا سی پین شروع ہوئی ہے تو وہ ڈگ ہی پینا ہونا, مینوں لگتا ہے کہ جی میں نہ مینوں کچھ ہو ہی جانا, حالا ہویا کوئی نہیں, وہ پہلے ہی ڈگ پیا, پہلے گر گیا. ایک شخص ہے جس کو ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے, ایکچوئل میں وہ چیزوں پر کنٹرول کر رہا ہے, وہ قابو پا رہا ہے ان پر. اور جب آپ اس پر قابو پا جائیں گے تو شیطان آپ کے بدن کے اندر آ کر ہو کر چلا جائے گا, اور جتنی طاقت اس شیطان کے اندر ہے وہ آپ کی طاقت بن جائے گی, اور وہ دوبارہ آپ کی باڈی میں کبھی انٹر نہیں کرے گا. کتنوں کو یہ بات سمجھ آئی؟ چلیں میں اسے آسان کر دیتا ہوں. تم آؤ ادھر, آؤ ادھر, آؤ ادھر, آؤ ادھر, معصوم بچے ادھر. اب آپ نے اس مسٹری کو سمجھ لیں, ضرور سمجھیں. بہت سارے لوگوں کو جیسے سیکسفل پرابلم ہوتی ہے, بدکاری کی پرابلم ہوتی ہے. بیٹھ جاؤ ادھر. دیکھیں اب جب اسپرٹس روح باڈی پر آتی ہے, بدن پر آئی ہے, فرض کریں بدکاری کی روح آپ کی باڈی پر آتی ہے, آپ سیل فون چلانا شروع کر دیتے ہیں, فیس بک, یوٹیوب, یا آپ رات کو اٹھتے ہیں کسی کو میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں, فیس بک پر کوئی فرینڈ ڈھونڈتے ہیں, وہ روح آپ پر آ چکی ہے. اگر وہ روح آپ پر آئی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھا, زبان کو بولنے نہیں دیا, وہ روح ایک بار, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 دن وہ آپ پر روح آتی ہے, پر آپ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ کنٹرول کر گئے تو وہ بدکاری کی روح چلی جائے گی اور پاکیزگی کی روح آپ کی طاقت بن جائے گی. نہیں میری بات سمجھ آئی؟ یعنی خدا آسمان سے دیکھے گا کس نے بدکاری کو قابو میں کر لیا ہے, اب پاکیزگی کی روح اسے عنایت کر دی جائے, اس کو گفٹ دے دو, پاکیزگی کی روح اس کو گفٹ دے دو. آپ کے اندر جب آپ کے گھر کے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں, سنیں, ضرورت, قرضہ, یہ وہ, لٹر پٹر سارے معاملات, اور آپ لالچ کرتے ہیں, اگر آپ ہر کنڈیشن کو, ذلت, بےزتی کو کنٹرول کر گئے, اور لالچ کی روح آپ پر آتی ہے, آپ کو پریشان کرتی ہے, ایسے کر لو ویسے کر لو, تمہارا ٹائم نہیں گزرے گا, یہاں سے لے لو, وہ کر لو, لٹر پٹر جھوٹ لوٹ لو بس کسی طریقے سے, تو وہ لالچ کی روح اگر آپ کنٹرول کر گئے تو وہ آپ کی باڈی سے چلی جائے گی اور آپ کو بانٹنے والی روح دی جائے گی. لالچ کی روح لوگوں سے چھینتی ہے, آپ کو خدا ایسی روح دے گا اور ایسا فائنینس دے گا کہ آپ بانٹنا شروع کر دیں گے. یہ آپ کی سارے ایکسپائریمنٹ آپ کی باڈی پر ہوتے ہیں. آپ سنیں میری بات کو دھیان سے, جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس طرح تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے, بوڑھے ہو جائیں. بائبل لوگوں کو میں نے دیکھا 4 گھنٹے پریئر کرنے کے بعد پھر بھی گالیاں دیتے ہیں, ساری عمر خدمت میں گزر گئی ہے, کچھ بھی نہ پیچھے کچھ ہے اور نہ آگے کچھ ہے, کیونکہ ان کا اپنے بدن پر, اپنی ذات پر کچھ بھی قابو نہیں, کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہر روح آپ پر آتی ہے, جیسے مصیبتیں آ رہی ہیں, آپ ہر مصیبت کو مسیح میں جان کر فیس کر رہے ہیں. آپ بولتے نہیں بڑھ, اچھا یار خدا خیر کرے گا. مصیبتیں اگر آپ فیس کر گئے, مصیبت کی روحوں کو آپ فیس کر گئے, کنٹرول کر لیا آپ نے اپنی باڈی پر, تو خوشخبری کی روح آپ کی طاقت بن جائے گی. اس طرح سے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں, آپ نے فوکس کے ساتھ سننا ہے. کمپنی کا مالک ایک لڑکے کو کہتا ہے کہ آج تم لیٹ نائٹ کام کرنا اور 12 بجے تک یہ کام کر لو اور پھر گھر چلے جانا. اور وہ اس کو نیند آ رہی ہے پر وہ کام کرتا جا رہا ہے, نیند آ رہی ہے اور وہ اس پر نیند غالب آتی ہے, تھکتا ہے, پھر بھی وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. 12 بجتے اور مالک اس کو کہتا ہے یار 2 گھنٹے اور کام کر لو. اس نے اور زیادہ کنٹرول کیا, اور زیادہ قابو کیا, اور 2 گھنٹے اور کام کیا. پھر اس کا مالک کہتا ہے دن نکلنے والا ہے یار, چلو 2-3 گھنٹے رہ گئے, یہ بھی کر لے, صبح چلے جانا اور صبح جا کر سو جانا. اس نے اور زیادہ کنٹرول کیا اور اپنی باڈی پر قابو کیا, اور زیادہ حکمت سے کام لیا کہ چلو کوئی بات نہیں, میرے مالک کا کام ہونا چاہیے. دھیان سے سنو, میرے مالک کا کام ہونا چاہیے. اور رات بھر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد کام کیا, اور صبح وہ اپنے گھر گیا. اور دن جب مالک کمپنی میں آیا تو اس نے کہا کہ کمپنی کا جو مینیجر ہے, سپروائزر ہے, اس بندے کو بنا دو. کیوں؟
اس کو وہ طاقت دے دی گئی ہے، پہلے اس نے کسی چیز کو کنٹرول کیا ہے. میں نے دیکھا ہے یہاں 15 سال ڈنگر استاد کے ساتھ گزار دیں گے، لیکن کبھی بھی اپنی عادتوں پر، اپنی چیزوں پر کبھی کنٹرول نہیں کریں گے. بعد میں ایک شاگرد آئے گا اور وہ استاد جیسے کام کرنا شروع کر دے گا. لیکن ایسے بھی ڈنگر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف ڈنگر پانی سیکھا ہوتا ہے. استاد جی، استاد جی، ان کی زبان سے استاد دوسروں سے زیادہ نکلے گا، پر وہ کبھی بھی آپ کی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. ایک بندے کو خدا نے مالک بنا دیا اور ایک کو نوکر بنا دیا. نوکر کو مالک بننے کے لیے ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں مالک کبھی بھی 100 50 200 روپیہ نہیں گنتا، پر جو نیچے ہوتے ہیں وہ 100 50 200 کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو مالک ان چیزوں پر قابو پا گیا ہے. آپ کے بدن پر ساری بادشاہی آتی ہے، آپ کی باڈی پر سارا کچھ آنا ہے. آپ کی باڈی پر تو کچھ آیا نہیں ہے تو آپ کے نیچے بھی کچھ نہیں آنا. جب میرے بدن پر کچھ نہیں آیا تو آپ کی لائف میں بھی کچھ نہیں آنا. آپ پہلے آپ کی باڈی نے کچھ سہنا ہے، کچھ چیزوں کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. فرض کیا گانے سننا آپ کا شوق ہے اور آپ سننے سے رہ نہیں سکتے. اگر آپ نے اس موسیقی کو کنٹرول کر لیا، میں نے گانے سننا، گانوں پر ڈانس کرنا، اور 2008 میں جب توبہ کی 17 سالوں میں، تو اسی دن گانے یہ وہ اسی دن بند کر دیے. آج حمد کرنا ہماری طاقت بن گئی ہے. نہیں میری سمجھ آئی نا گلتا نو. جو چیزیں نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے اور پازیٹیوٹی فیتھ بنتی ہے، ایمان بنتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کا ایمان نہیں بنتی. آپ ساری زندگی لوگ چرچ میں گزار رہے، ساری زندگی لوگوں کو خدمت کرتے ہو گئی ہے، پر وہ کبھی آپ کو بڑھتے نظر نہیں آئیں گے، کبھی آپ کو آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وجہ اپنے بدن پر آنے والی ان چیزوں کو وہ کبھی بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتے. مجھے بتائیں 24 گھنٹے پالوس رسول سمندر کے اندر رہ رہا ہے تو وہ کس کے بدن پر سہ رہا تھا؟ کس کے بدن پر سہ رہا تھا؟ اگر اپنے بدن پر سہا ہے تو اس نے حیوانوں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں اس نے لکھا، کیونکہ اس نے سہا اپنی باڈی پر. اس نے اس اٹیک کو 3 بار جہاز، اس نے اس اٹیک کو جو شیطان اس پر کرتا تھا اس کو وہ سہ لیتا تھا. آپ کے سامنے تو کبھی شیطان آیا ہی نہیں ہے. کیا آیا ہے؟ اس نے تو ہم کو نیگیٹیوٹی میں ابھی تک تو آپ خیالات سے بری نہیں ہیں، ابھی تک تو ہم خیالات سے لڑ رہے ہیں، ابھی تک تو محلے سے اٹھنے والی گٹر کی جو گندگی ہے ابھی تک تو ہم اس سے لڑ رہے ہیں. کوئی ادھر سے آ کر ہمارا ایمان خراب کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے آ کر، ابھی تک تو ہم اسی سے لڑ رہے ہیں. کوئی تیسرا چوتھا بندہ آ کر آپ کا ایمان خراب کر دیتا ہے. کرسچن بندہ ہے وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے کیونکہ وہ گہرا گیا ہی نہیں، اس کے ماں باپ نے اس کو کبھی گہرا. آج لوگ یسوع مسیح کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور اصل جو کرسچن ہے ہی نہیں سی، تدا ہی ٹور گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی اس کی گہرائیوں میں لے کر گیا ہی نہیں، کوئی اس کو گیا، کسی نے اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے. آگے پھر پڑھیں. ایک رات دن سمندر میں کاٹا، 12 سفر میں، 12 دریاؤں کے خطروں میں. حال اب یہ دریاؤں کے کتنے خطرے ہیں پوری بائبل پڑھیں، پالوس رسول نے ایک بھی خطرے کا ذکر نہیں کیا. پر نہ جانے اس کے ساتھ دریاؤں میں، وہ دریاؤں پر کیا لینے جاتا تھا، دریاؤں میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر پالوس رسول اپنی بائبل لکھے نا جو اس کی زندگی پر ہوا تو آپ خود اندازہ کر لیں آپ کو پالوس پڑھتے پڑھتے عمر گزر جائے گی. دریاؤں کا خطرہ لیکن یہاں پر لکھا نہیں گیا، پر اس نے ذکر کیا ہے شارٹ فارم کے اندر کہ میں دریاؤں کے خطروں میں رہا ہوں. آگے ڈاکوؤں کے خطرے میں. کدے خطرے جے؟ مردے زندہ ہوندے نے، بندے نو پھر بھی ڈاکو پیندے نے. سانو ڈاکو کتے جدو آپ یہی ڈاکو. نہیں سمجھ آ رہی. آپ کیسے جانیں گے یہ آج آپ کیسے جانیں گے؟ آپ کسی بندے کو جانیں، جائیں جا کر اس کے ساتھ وقت گزاریں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں، کیا جانیں گے آپ؟ جی لکھا ہے ڈاکوؤں کے خطرے میں، اپنی قوم، لو اپنی قوم بھی اس کے خلاف تھی، غیر قوموں کے خطرے میں، شہر کے خطروں میں، شہر اس کے خلاف تھا، یہ بندہ یہاں پر آ گیا ہے اب اس کو اکھاڑ دو. بیابان کے خطروں میں. بیابان میں وہ کیا لینے جاتا تھا؟ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ تسی جاننا چاہتے ہو تو ہی بھی ٹور جو بیابان، آپ ہی تو پتا لگ جائے گا بیابان چ کون ملتا ہے. تو ہی ڈر دے چھت تے نہیں جاندے، ہم تو چھت پر نہیں جاتے، رات ہو گئی ہے کمرے چ نہیں نال دے چ جاندے، سانو کی پتا کی ہوندا ڈر. آپ
तन्हाई में पाप करते हैं, आपको तन्हाई में खुदा का एहसास कैसे मिल जाएगा? जब तक आपकी तन्हाई आजाद नहीं होगी। सुने, तन्हाई बिस्तर गुनाह का हिस्सा है। तन्हाई बिस्तर गुनाह का हिस्सा है। इन दो चीजों पर आप कंट्रोल कर ले, खुदा के फरिश्ते, खुदा की रूह तन्हाई में आपसे मिलना शुरू कर देगी। नहीं समझ आई मेरी? मैं फिर बोलता हूं, तन्हाई और बिस्तर, इन दो चीजों पर कब्जा करें। मोस्टली लोग बिस्तर पर जाकर पाप करते हैं। इन दो चीजों पर कब्जा कर लें। बाइबल पढ़ें, खुदा आता ही बिस्तर के करीब है। बाइबल में लिखा है जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर पड़े हुए, जब भी आप बिस्तर पर जाते हैं, शैतान जानता है कि बिस्तर पर लेटे हुए खुदा इंसान से बातें करता है और बिस्तर पर शैतान आता है। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है? बिस्तरे ते कोई गुनाह नहीं हुंदा, हाथ खिला रहा भला की हुंदा? फिर ते मिकाइल जिब्राइल तुहाडे रिश्तेदार होने ने सारे, रोज मिलते होने ने तुहानू। अब बिस्तर पर जाते हैं और 2-3 लोगों की बुराई करके सोते हैं, खुदा आपसे कभी भी नहीं मिलेगा। और तो और रात को सोते हुए आप पास्टर की बुराई करके सो जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी तन्हाई, आपका बिस्तर नीट एंड क्लीन हो जाएगा, आपके पास भी खुदा आ जाएगा। जिस चीज को आपने काबू कर लिया, रात का डर, रात को डर लगता है आपको बियाबान में, जंगलों में, आप उस डर को कंट्रोल कर ले, खुदा आपके करीब आ जाएगा। जिस चीज को आपने अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख लिया है, आपको गुस्सा आ गया, किसी ने आप, सबसे ज्यादा गुस्सा में शादी पर आता है। कब आता है? जब आपके सामने से कोई खाना लेकर गुजरे और आपकी मेज खाली हो, आपके पास से कोई खाना लेकर गुजरे और आपकी मेज खाली हो। 80% रिलेटिव रिश्तेदार कब नाराज होते हैं? शादियों पर। तो आप अपने उस चीज पर, अपने उस हिस्से पर सिर्फ काबू करना सीख जाएं। आप अपनी बॉडी पर, उस हिस्से पर कंट्रोल करना सीख जाएं, खुदा आपके लिए भी सारा कुछ कर देगा। मेरे साथ एक रेफरेंस पढ़ें, 2 कुरिन्थियों निकाले, ये भी वही है। 4 बाब में चले जाएं। 2 खत है, 4 चैप्टर निकाले। मैं और भी गहरी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप समझें। आयत नंबर 17 और 18, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, कौन सी? हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती। अभी तक ऐसी मुसीबत हल्की सी भी हमने नहीं सही जिससे बड़ा जलाल पैदा हो। अब आप अंदाजा कर लें, ये आए तो हर बंदे के लिए चैलेंज। यार हाँ को मुसीबत मसीली जरी ही नहीं, अगर जरी होंदी तो कोई जलाल पैदा होंदा। आयत फिर पढ़ लें, सुनील पढ़ ले, फिर तू भी आने मेरे 28 साल हो गए ने, तो मेरा तो कसूर नहीं ना, तू 28 साल किते बन्ने ते बह के गुजार छड़ो। गौर से आयत, चैलेंज वर्स पढ़ें, चैलेंज वर्स पढ़ें। मुझे आयतें पढ़कर शर्म आती है अपने आप पर। अभी तक मैं नकम्मा हूं, अभी तक मैं नकम्मा हूं और मैं कुछ नहीं कर सका मसीह के लिए। तुसी कुछ करना चाहते तो तुहाडे जज्बात ने। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। यानी मसीह के खातर, मसीह में आकर एक छोटी सी मुसीबत आपके लिए एक बड़ा जलाल पैदा करेगी। अब आप अंदाजा कर लें, यहां पर कौन मसीह की खातर छोटी सी मुसीबत सह रहा है? सब अपनियां करतूतां, अपने जबान दा, अपने हत्थां दा, अपने कम्मां दा। फिर कहना मेरे नाल, मैं जदों दा यसू च आया, मेरा एक पार्टनर सी खिदमत च, ਉਹਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਡਰੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ अच्छा टाइम आना तो पैसे मुक्के होंगे हैं। तो अगर किसी से उसने बाहर से पैसे मंगवा लिए तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रुक जाएगी। तो वो अपने आप को कोसता ही रहता था, सारा कुछ मेरे नाल ही होना है, मेरे नाल ही होना है। मैं तू अपनी आदत छड़ दे, तेरे ना होए करेगा। इस आयत को सारे लोग स्टेटस पर लगाएंगे, ठीक है, इसको पढ़ लें। मसीह में आकर
چھوٹی سی مصیبت آپ کے لیے بھاری جلال کو جنم دیتی ہے. یہ ایک مسٹری ہے اس دنیا کی. گندم کا بیج پھینکو وہ گلے گا پھر نکلے گا. یہ لوہے کے بمبو کھڑے ہیں, ان کو وہ ڈالیں گے آگ میں, یہ پگھلیں گے, پھر یہ بمبو بنیں گے اور تمبو کھڑا کر دیں گے. ہر ایک چیز ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کو ایک رزلٹ دیتی ہے. آگے پڑھتے ہیں. ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال. ابدی ایسی چیزیں. اب آگے پڑھیں, آگے 18ویں آیت بڑی خوبصورت ہے. جس حال میں ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں, یہ انویزیبل ورلڈ کی باتیں کر رہا ہے. وہ ایسی دنیا کو دیکھ رہا تھا جو اسے نظر آ رہی تھی کہ یہاں مجھے جانا ہے. انویزیبل چیزوں کو وہ دیکھتا تھا, وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا تھا جو نظر نہیں آتی تھی. وہ کہتا تھا مجھے ان کی اور بڑھنا ہے, مجھے دیکھی ہوئی چیزوں کی اور نہیں بڑھنا. چلیں آپ بائبل میں سب سے زیادہ کلیسیاں کس نے بنائی ہیں؟ یار بولو, ہم بولنے سے ڈر لگا. سب تو بہت کلیسیاں کس نے بنائی ہیں؟ سب سے زیادہ چرچ کس نے بنائے ہیں؟ سب سے زیادہ پرانے عہد نامے کا علم اور بھید کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ ہے اس کی سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پڑھ لیں. تو اب پھر اب ذہن ہلکا ہو جانا چاہیے نا, کچھ کیتا ہی نہیں. مسیح دکھا جن نے جو فاسٹنگ کر لیتا, ویکھا سی ویکھا فاسٹنگ بھی تے کرن ڈے ہیں بے, تو 40 روزے رکھ لیا تو کی کیتا؟ چلو تسی نہ رکھیو, گسان نہ کریو ہاڈے سر. اے جڑا پہاڑ ٹالیا بھی نہ ٹائیو جی, آیا یہ تو نوگو نہیں آندے. تو کچھ سہا, یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں تسی بڑی فاسٹنگ کران دے, تو میں ساری عمر روٹی ہوئی کھا دی ہوں, فاسٹنگ کرن دے سانو. موبائل پکڑا, فلانا پاسٹر آن کر لیا, او ہو بڑی گیدرنگ ہے, او ہو لکھاں دے صاحب. اچھا وہ مصیبتاں پڑھو تو ڈر آندا وہ مصیبتاں پڑھ کے. جہر روکلی 2002 میں پاکستان میں آئے اور وہ بندے نے ایسے کیا, جس کے پاس ٹیسٹ منی تھی, وہ کہتا تھا ایسے اس نے کیا, عورتوں کے اندر جو رسولیاں تھیں اس کی ایسے ہاتھ میں آ گئی. تو میں ٹیسٹ منی سن کے ہل گیا. اور جب میں نے اس کے بارے میں جاننا شروع کیا, اس کی بک کو میں نے ساری پڑھی ہی نہیں. کہتا میں اتنا بیمار تھا, اتنی ڈیزز کے اندر میں نے لائی, میں نے بچوں کا یورن پیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا بچوں کا یورن پینا پڑے گا آپ کو. میں نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی. میں نے کہا نہیں تو پائی ساڑھے تو پا رہا ہے, تو پرا یا ہر بندہ کوستا ہے خدا کو. میں تے چندہ 2 سال ہو گئے نے مینوں دا یقین دین دیا. اوے اللہ تے پچھلیاں دی تو دینا پہ, جڑے تیرے پچھلے مر گئے کھا کھا کے خدا دا. پچھلیاں دا حساب نہیں دینا, باپ دادا کے گناہ کی سزا. حالات پچھلیاں دا حساب تے پدرا کرو کتے. مینوں 6 مہینے ہو گئے گرجے جاندیا, ٹینشناں ودیاں ہی جاندیاں نے, ودیاں. میں اور ودن تیریاں ٹینشناں, تو ہور روویں, یا تے آویں تے یا صدا لی جاویں. کیا خیال؟ یہ ایک مسٹری ہے بائبل کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ زیادہ کلیسیاں ہیں اور بائبل کے سب سے زیادہ بھید پالوس کے پاس ہیں. دریاؤں کا تجربہ اس کے پاس ہے, سمندروں کا تجربہ اس کے پاس ہے, بیابانوں کا تجربہ اس کے پاس, جنگلوں کا ایکسپیرینس اس کے پاس تھا. تو جنگلوں کا ایکسپیرینس بائبل میں جب کبھی بھی خروج کی کتاب پڑھتے تھے, وہاں پر ایک بکرا جنگل میں چھوڑ دیا جاتا, اور میں پریشان تھا. پالوس نے مجھے بتایا جنگل سے کیوں جاندہ ہے. تو جنگلوں کا تجربہ تھا, وہ گہرا گیا, وہ زیادہ ڈیپ گیا خداوند میں. آگے کیا لکھا ہے؟ تم کیسے جانو, ساتھ والے سے پوچھو تم کیسے جانو. تے نال دانو کہ پائی ڈونگا جائیں گا تے پھر. ہاللیلویہ. جس حال میں کہ میں ابدی کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں. وہ اس کو چیزیں کیسے نظر آتی تھی, وہ ان کو جاننے کی کوشش میں تھا, اور وہ ڈیپ خدا انویزیبل ورلڈ سے وزٹ کر کے آیا تھا. وہ سمندر کی دنیا بھی دیکھ کر آیا تھا, وہ آسمان کی دنیا بھی دیکھ کر آیا, وہ دریاؤں کی, جنگلوں کی, ساری کائنات کو اس نے ریسرچ کیا تھا مسیح میں رہ کر, کہ ساری کائنات یسوع کی تعریف کیوں کرتی ہے, ساری کائنات یسوع مسیح نے بنائی ہے, تو میں ساری کائنات کو جاننا چاہتا ہوں.
اور آپ اور میں جتنے بھی لوگ ہیں ایسا نہیں ہے. آپ اپنے اندر فیتھفل رہیں. ہمیں گہرائیوں کے اندر جانا ہے, خدا کی گہرائیوں کو جاننا ہے. آپ فروٹفل کرسچن ہو ایک ٹائم کے اندر. یہ چرچ ایسا چرچ نہ ہو کہ چلا جی 15 سال بس تختی پر لکھا ہو 1965 تھے آج 150 سال ہو گئے اندر ایک بھی نہیں بیندا. میں کہتا ہوں نہیں, ایک تاریخی چرچ بنے یہ سیالکوٹ کے اندر کہ آپ بتا سکیں یہ 2025 میں 500-800 لوگوں پر تھا اور یہ 2032 میں لاکھوں لوگوں کے اندر یہ چرچ ہے. ڈیپ جانے سے, گہرائی میں جانے سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں لاکھوں لوگ میریکل کرنے سے, معجزے کرنے سے جمع ہوتے, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. جب آپ معجزات کریں گے پورا شہر شیطان آپ کے خلاف اکٹھا کر دے گا. آپ کے گھر میں ایک شیطان ہو, 4 پاسٹر جا کر با 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 کرتے ہیں پھر جاتا ہے وہ. ایک فیملی کے اندر ڈیول چلا جائے تو 4 دن پوری فیملی ڈھولکی چمٹوں کے ساتھ کوائر لگی ہوتی ہے, پھر شیطان گھر میں سے نکلتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ شہر سے نکل جائے, ملک سے نکل جائے, اور یہ سوچے پھر کتنی محنت ہوگی. ایک بندے چ بدروگ کڈن کتنا ٹائم لگتا سنیل؟ ہاں سنیل, جو نکال رہے ہیں اگر روح اور روزے میں مضبوط ہیں تو پھر تو کام ہوگا, اگر وہ کمزور ہیں تو نہیں ہوگا. ایک بندے چوں کڈن لیے نو اتنا مضبوط, ایک بندے میں سے جن پوت نکالنے کے لیے اسے اتنا مضبوط ہونا ہے. اور آپ مجھے بتائیں چرچ کا شیطان نکالنے کے لیے, محلے کا شیطان نکالنے کے لیے اسے کتنی بڑی طاقت کمانی پڑے گی. آپ خود سمجھدار ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل پڑھنی نہیں ہے نا. جیسس کرائسٹ نے کہا تھا میں تجھے 10 شہروں پر اختیار دوں گا. میرا تو اپنے گرجے تے کوئی نہیں. شک نہیں میں صحیح کہندا, میرے پیچھے چگلیاں کر دینے تے میرا اختیار ہوئے تے نہ کرن. اس نے کہا میں تجھے اختیار دوں گا. اسے جاننے کے بعد آپ ان چیزوں کے وارث بنتے ہیں. جتنا آپ اسے ڈیپ جان جائیں گے, آپ کو وقت دینا ہے نا بھائی. اسے پالوس رسول نے اپنی ساری زندگی دے دی اس بندے نے. دریاؤں کے بارے میں لکھ دیا, سمندروں کے بارے میں لکھ دیا. ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے اور کب تک یہ ایسے ہی چلے گا. آپ کو نجات ہو چکی. جیسس کرائسٹ نے اپنی جان دے دی. پھر نائٹ پریئریں سب کچھ کیوں ہے؟ لوگ چرچ میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں چرچ خالی پڑے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ آپ جانتے ہیں پر آپ کام نہیں کر. آپ یہ کہتے ہیں شیطان نے لوگوں کو روک رکھا, پر آپ نے شیطان کے خلاف کیا کیا کچھ بھی نہیں پتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان کے لوگ لوگوں پر لعنت کرتے ہیں, پر آپ لوگوں کے لیے کب برکت چاہتے ہیں یہ آپ نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کی زندگی میں اس طرح سے کام کر رہا ہے, پر اس کی آزادی کے لیے, اس کے چھٹکارے اور اس کی مخلصی کے لیے آپ کتنا کام کرتے ہیں, زیادہ کام کیسے کرتے ہیں, کیسے آپ اس حکمت میں چلے جائیں گے یہ آپ نہیں جانتے. ہمیں آج تک اس حکمت سے محروم ہے. یسوع مسیح نے بیماروں پر, بدرو گرفتہ لوگوں پر آج تک پریئر نہیں کی. کبھی کی ہے؟ ہم اس تک جانا ہی نہیں چاہتے. ہمیں یہ ہے کہ بیمار بھی, اور دیکھیں میں آج تک صرف اس حکمت تک پہنچا ہوں کہ میں بیمار کھڑے کر کے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر پریئر کرتا ہوں. بدرو گرفتہ لوگوں کے خلاف دعا کرنی, پر میں اس راز تک آج تک نہیں پہنچا کہ بدرو گرفتہ یا بیماروں کو پریئر کی ضرورت نہیں, کمانڈ کی. میں ابھی تک اس کمانڈ کی تلاش میں ہوں. میری باتیں آپ سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ جن چیزوں پر آپ کنٹرول کر جائیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کی تلاش میں نکلیں اور شیطان آپ کے سامنے نہ آئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں اور شیطان آپ کی راہیں نہ خراب کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ پالوس رسول ہے, یہ نکلا ہے اور اس کی راہوں کے اندر یہ سارے کام ہو رہے, اور یہ انویزیبل چیزوں کا ذکر کرتا ہے, ان دیکھی چیزوں کا ذکر کیا کرتا تھا. اچھا آپ صرف کرنتھس کی کلیسیا, وہ کہتا ہے افسس میں درندوں سے لڑا, کبھی اس کی فائٹ نہیں ہوئی. وہ اسپرٹ کے اندر حیوانوں سے جنگ کیا کرتا تھا. پر یہ باتیں آج ہم کریں تو پتہ نہیں یار ہو رہے کی بڑی بائبل بھی ہے. وہ اپنی اسپرٹ کے اندر حیوانوں سے, درندوں سے فائٹ کیا کرتا تھا. اپنے پریئر روم کے اندر رہتا, حیوانوں سے جنگ کرتا. بائبل پڑھیں, جادوگر لوگ اس کے وسیلہ سے بدلے. یعنی اس لیول پر وہ بندہ گیا تھا, جادوگر لوگ بدل گئے. ہم جادوگروں سے فائٹ نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنے گھر پر بیٹھ کر فائٹ کرتے ہیں, آپ بھی گھر پر بیٹھ کر. ابھی تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, مطلب اپنی نیگیٹیوٹی سے نہیں وہ لڑ پا رہے. مینوں میرے اندر پہ آؤندا سی کہ غلط پیا ہوندا, میرے اندر پہ آؤندا سی تے پھر میں چپ کر گیا.
ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 दिन रोजा रख, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ही नहीं। अभी तक इन चीजों से आप लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, आप कहते हैं कि हम निजात को पालेंगे, हम रिहाई नहीं। आप करें जो खुदावंद आपसे कह रहा है, पर वक्त देने से। किसी को जानने के लिए आपको उसको वक्त ही देना पड़ता है। भाई आपने मोबाइल सीखना है तो मोबाइल को वक्त देंगे कि नहीं? चल मैं आवांगा। आपने कोर्स करना है, कोई भी कोर्स हो, टेक्निकली हो, नहीं मैं 4 तो ला के 6 बजे तक 2 घंटे में ताड़े कोल आवा करांगा। आप जान जाते हैं। मैंने सारी सारी रात दी है इस किताब को, सारी सारी रात, एक एक वर्ष पर मैंने 8-8 घंटे प्रेयर की है। खुदावंद इस आयत का क्या, ये क्यों, ये कैसे लिखी गई है, ये क्या है, मुझे बताएं। इतना इतना वक्त दिया है खुदा के कलाम को, और आपको 40-50 मिनट में हम दे देते हैं। सिर्फ आपको कबूल करना है, और आप 40-50 मिनट में सारा कुछ लेकर कबूल ना करें तो मुझे बताएं फिर आपको कहां से मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे पौलुस ने समंदर में गुजारे। क्यों गुजारे हैं, किस लिए गुजारे हैं, हम नहीं जानते। पर क्या पौलुस रसूल को खुदा स्विमिंग सिखा रहा था कि तू स्विमिंग करी? तो ये वो गहराई है, जितना उसने मसीह को जाना सबसे ज्यादा उसने लिखा है। आज कोई खिदमत गुजार हो, वो लाखों के अंदर है, तो उसने ज्यादा खुदा को जान लिया है, उसने ज्यादा खुदा को जान लिया है। अगर आप एक अच्छे बिजनेस और अच्छा कारोबार, एक अच्छी बरकत में जाना चाहते हैं, तो आपको बरकत के राज जानने हैं, आपको कारोबार के राज जानने हैं, और आपको मसीह के अंदर सारा कुछ मिल सकता है। कौन सा ऐसा बंदा है जो शादी पर जाए और तैयारी के साथ ना जाए, पुराने कपड़े पहनकर चला जाए? आप उस जगह पर, उस प्लेस पर जाने के लिए कुछ पहनते हैं, पुराना पहने या नया पहने, आपको उसे रिफ्रेश करके पहन दे। आपने उस प्लेस पर, उस जगह पर जाना है, तो आप रिफ्रेश होते हैं। रिफ्रेश होने के बाद आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? आप कैसे जान सकते हैं? मैं कभी भी यहां बैठकर आपको पुरानी बातें नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं खुद नई चीजों की तलाश में हूं, खुद नई बातों की तलाश में हूं। तो मैं आपको पुरानी चीज क्यों सिखाऊं? मैं आज इसको पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आप गलतियों 6 बाब 17वीं आयत भी पढ़ लें। वो अपने स्पिरिचुअल सन को क्या कहते हैं? गलतियों बाब नंबर 6 आयत नंबर 17 पढ़ें जरा, क्या लिखा है। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के की है जी आग हुण अपना अपना हिसाब ला लो, इत्थे अपनी दाग नहीं पे तुपदे। मुझे तकलीफ, यानी वो इतने दर्द सह चुका था, वो इतने भेद, इतनी गहराइयां, इतना नॉलेज। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो, आपको मालूम है शैतान भी पौलुस की बात मानता था। पता है, पौलुस रसूल बाइबल में एक ऐसा पर्सन है जेड़ा शैतान भी जित गए। शैतान भी पौलुस की बात मानता था। आपको मालूम है एक जगह पर उसने अपने 2 शागिर्दों को शैतान के हवाले कर दिया। पढ़िए बाइबल। उसने शैतान ने कहा, यार इन्होंने तो चुक के लाइया दोवां नूं, तेरे ने तो तू ही लाइया, असर तो कर दे कोई नहीं। मेरी गल तो समझ दे भाई, गहराइयां च बाइबल के बगैर आप कैसे किसी चीज को समझ सकते हैं? वो इतना ज्यादा डीप खुदा में गहरा था, और उसकी गहराइयां ही हम सुना रहे हैं एक दूसरे को। अब मेरी ये बात आप पता नहीं किस तरह से समझेंगे कि पौलुस रसूल, आप मुझे बताएं, शैतान यीशु मसीह की बात मानता था या नहीं? हैं? सनील वेला और डाउट चाहिए नहीं, और मानदा ही कि नहीं? जाओ निकल कलीसिया जे ते सिखाओ उन्होंने। हुण कुछ कर लै, तू घर अपने ही आने ना खड़ा पिया। 28 साल ते हो गए ने, हल आप ही सीखना पे। मालूम है एक जगह पर लिखा है कि शागिर्दों के बारे में जीसस क्राइस्ट ने कहा कि शैतान तुम लोगों को मुझसे मांग रहा है, तो यीशु मसीह ने उनको दे दिया। उनके जाओ लाइयो इन्हों, फटको इन्हों, चंगी तरह चेक कर लो। तो शैतान, आप
ہم ابھی اس سٹیج پر تو آئے ہی نہیں کہ یسوع مسیح دا واسطہ. دیکھیں ایوب اس سٹیج پر تھا کہ شیطان آسمان کے اندر گیا ایوب کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ایوب کے بارے میں شیطان ہیون کے اندر داخل ہوا اور جا کر ایوب کے بارے میں کہتا ہے کہ تو خدا کہندا او بندہ میرا ویکھے. تو یسوع مسیح کی لائف کو آپ دیکھیں کہ رسول اس لیول پر جا چکے تھے کہ شیطان ان کو چھوتا نہیں ہے لیکن اس کو مانگنا پڑا. اس نے کہا ان کو ذرا ہم ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو جانیں. سب کو الٹا ٹانگ کر مارا, چمڑی ادھیڑی, تیل. یہ ساری چیزیں کیوں تھی؟ کیونکہ وہ زیادہ جانتے تھے. وہ زیادہ پطرس رسول کو الٹی سلیب عالم ارواح کے بارے میں وہ سارا بھید جانتا تھا. عالم ارواح کا روحوں کا علم تھا پالوس بزرگ پطرس کے پاس. وہ روحوں کو جانتا تھا کہاں سے آتی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں. اس موجودہ دور میں اگر روحوں کا علم تھا, روحوں کے بارے میں کوئی جانتا تھا یا عالم ارواح کے بارے میں نالج رکھتا ہے تو جا کر ڈاکٹر جے راکلی کے پرانے سرمن سنیں. وہ آپ کو عالم ارواح میں بتائیں گے روحیں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں. پر ہمارے لوگوں نے آج کے موجودہ دور میں اس خادم کو بدعتی قرار دے دیا. بزرگ پطرس عالم ارواح کے بارے میں جانتے تھے. عالم ارواح کا بھید تھا بزرگ پطرس کے پاس. وہ زیادہ جانتا تھا روحوں کے بارے میں, روحیں کہاں سے آتی ہیں کہاں جاتی ہیں. آج کے موجودہ دور میں ڈاکٹر جے راکلی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے سرمن سنیں, وہ آپ کو بتائیں گے. اس کی کلیسیا میں اگر کوئی مر جاتا تو وہ کلیسیا کو بتاتا تھا کہ فلاں بندہ مر گیا, وہ جہنم کے اندر کون سے حصے میں سزا پا رہا ہے. اتنے لوگ گہرے, زیادہ ڈیپ, اور 2-2 لاکھ ان کے چرچ کی اٹینڈنس ہوتی ہے. میں تے اچیاں نو وینا تاکہ میں بھی سچا ہون دی کوشش کراں. جدوں ویکھو کسے اچے نو ویکھیدا ہے. اوپر والے کی بات نہیں سمجھو گے تو نیچے والوں کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا. اوپر والا کچھ بتاتا ہے, نیچے والے کچھ. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے, آپ کھانا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے کہ اوپر والے اچے نو ویکھیدا ہوندا ہے. کوئی اچا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سچا ہے نا. کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی؟ جس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا وہ بھی آ کر پتہ نہیں کون کون سی باتیں آپ کو سناتا ہے, آپ اس کی بھی سننا شروع کر دیتے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. جاتا شام کو آپ کو ہی کہتا ہے مجھے 500 روپے دے دو, کل میں آپ کو دے دوں گا. کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دکھ ہے, یہ یہاں کا حال ہے. پر میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے, آپ لوگ نکل جائیں گے. جتنا زیادہ ہمیں, میں سب سے زیادہ شیطان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میرا جو شوق ہے کہ ایک بندے نے, ایک نگلیکٹ پرسن نے, جس کو ریجیکٹ کر دیا خدا نے, اس ریجیکٹ بندے نے پوری دنیا کیسے اپنے قبضے میں کر لی. آپ یسوع کے بارے میں کیا جانیں گے؟ آپ شیطان کے بارے میں جانیں بس. ایک ریجیکٹ بندہ جو ریجیکٹ کر دیا, جو ہیون سے نہیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے اگر میں نہیں نہ کسی دا پتر بنیا, میں خدا دا پتر نہیں بنیا, اتھے بھی کوئی کسی دا پتر نہ بنے. یہ چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے مجھ پر لعنت ہے تو ان پر برکت کیوں آئے, یہ بھی برکت میں. وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شکل بگڑ گئی ہے, ان کی بھی بگڑ جائے. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر سے نکالا گیا ہوں, یہ بھی اپنے گھر میں کبھی نہ رہے. میرا چرچ تباہ ہو گیا, کسی کا بھی چرچ کامیاب نہ رہے. میرے نیچے جو کلیسیا مجھے چھوڑنی پڑی, یہاں بھی سب کو چھوڑنی پڑے. وہ اس کی یہی نیگیٹو سوچ ہے اور وہ اسی سوچ پر کام کر رہا ہے. اگر میں خدا کا بیٹا نہیں رہا تو زمین پر بھی کوئی خدا کا بیٹا نہ رہے. خدا کا بیٹا بننا تو دور کی بات, کوئی انسان کا بھی بیٹا نہ بن سکے. یہی شیطان کر رہا ہے اور آج یہی ہو رہا ہے. آپ کیسے جانیں گے؟ آپ دشمن کے بارے میں جان جائیں, یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ میں ناپاکی کے اندر جی رہا ہوں اور یہ پاکیزگی کے اندر کیسے زندگی گزار لیں. میں موت کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور یہ زندگی کے اندر زندہ کیسے رہ جائیں گے. میں ہار کے اندر جی رہا ہوں اور یہ کیسے جیت کے اندر چلے جائیں. میں کمزوری کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور یہ کیسے طاقت کے اندر گزار لیں. مجھے ہر روز چھوٹے چھوٹے بچے چرچز کے اندر مجھ پر لعنت کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں شیطان پر فائر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے. اور ان کو, آپ کو کیا لگتا ہے شیطان کی اولاد آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی ہوگی؟
آپ خدا کی اولاد ہیں, آپ خدا کی اولاد ہیں, خدا کے بیٹے بیٹی ہیں. آپ شیطان کو جوتے ماریں, آپ شیطان کے خلاف چرچ میں فائر 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 کریں, اور اس کی اولاد, اس کے بیٹے, شیطان کی اولاد, وہ تو آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی ہوگی, وہ تو میٹھی نیند سو رہی ہوگی, وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اس لیے ہماری اولاد ہماری نہیں رہی. کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ 15 سال چرچ کریں, بلا ناگا کریں, آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. پر 15 سال چرچ کریں اور سن کر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, پھر دیکھیں ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. کرنے سے, زیادہ جاننے سے, زیادہ وقت دینے سے, زیادہ گہرائی میں جانے سے آپ زیادہ چیزوں کو جان جائیں گے. کتنوں کو سمجھ آئیے؟ ہاللیلویا. آئیں کھڑے ہو جائیں قدموں پر. اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے. تیرے منہ دا راگ بنا یسو, تیرے قدماں دی خاک بنا یسو, تیرے منہ دا راگ بنا یسو, تیرے قدماں دی خاک بنا یسو, تیرے منہ دا راگ بنا یسو, تیرے قدماں دی خاک بنا یسو. گاؤ چرچ. تیرے منہ دا راگ بنا یسو, تیرے قدماں دی خاک بنا یسو, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ سمجھ کر دو. آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, سب کا اوپر ہاتھ اٹھا کر اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, تیرے قدماں دی خاک بنا یسو, تیرے منہ دا راگ بنا یسو, تیرے قدماں دی خاک بنا یسو, تیرے منہ دا راگ بنا یسو, سمجھ کر گاؤ پھر سے. تیرے قدماں دی خاک بنا یسو, تیرے منہ دا راگ بنا یسو, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے, اٹھ آواں وے, اج تیرے ویڑے وچ اٹھ آواں وے. دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند سے کہو مجھے توفیق دے, میں تجھے وقت دے سکوں, میں اپنا ٹائم تجھے دوں تاکہ تجھے جان جاؤں, میں تیری گہرائیوں کو, سمندر کی گہرائیاں, آسمان کی بلندیوں سے میں تجھے جان جاؤں کہ تو کون ہے.
मैं खुदावंद यीशु तुझे जान जाऊं कि तू कौन है। तू मेरी जान दे विच आ वस सजना, मैनू राज दी गल कोई दस सजना। मेरी जान दे विच आ वस सजना, मिलकर गाओ चर्च, मैनू राज दी गल कोई दस सजना। फिर से गाओ। मेरी जान दे विच आ वस सजना, मैनू राज दी गल कोई दस सजना। उड आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उड आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उठ आवां वे। तेरे वचनां दे विचों तैनू लभना वा, तेरे हुक्मां दे विचों तैनू लभना वा। बाल बत्तियां वे यसु तैनू लभना वा। गाओ। तेरे वचनां दे विचों तैनू लभना वा, बाल बत्तियां में यसु तैनू लभना वा। गाओ। तेरे वचनां दे विचों तैनू लभना वा, बाल बत्तियां में यसु तैनू लभना वा। उड आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उड आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े यसु, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े यसु, उठ आवां वे। दोनों हाथ उठाओ चर्च। खुदावन तुम्हारी रूहों के अंदर ऐसा जलाल पैदा करे, ऐसी रूह पैदा करे ताकि हम उसे जानने की कोशिश करें। हाथ उठाओ, पॉजिटिव वर्ड डिलीवर करो। खुदावन मैं तुझे जान रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरे हुक्मों से तुझे जान रहा हूँ, मैं तेरी गहराई को, तेरी ऊंचाई को जान रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरी सावां दे विच वे आ वस तू, मेरी बावां दे विच आ वस तू। मेरी सावां दे विच आ वस तू, मेरी बावां दे विच आ वस तू। उड्डियां वे अज तेरे वेड़े विच, उड आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े विच, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े मैया, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े यावे, उठ आवां वे उठ आवां वे अज तेरे वेड़े यसु, उठ मिलकर आप आवां वे। उठाकर प्रेयर करना शुरू करो। खुदावन तेरी हजूरी में मेरा नाम मुबारक हो, तेरा कलाम मेरी जिंदगी का हिस्सा बने ताकि मैं तेरी बादशाही में जा सकूं, ना इंटर हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरी ऊंचाइयों में, मैं तेरी बादशाही में, मैं तेरे किंगडम के अंदर मेरी रूह इंटर हो जाए, मैं तुझे जान जाऊं यीशु मसीह के नाम से। आओ वर्ड डिलीवर कर, प्रेशर के साथ डिलीवर करो, वर्ड डिलीवर करो प्रेशर के साथ। खुदावन मैं तेरी गहराइयों को
आसमान की बुलंदियों को जान जाऊं, मैं खुदावन तेरे कलाम को, तेरी रूह को, तेरे नाम को, तेरी बादशाही के अंदर इंटर हो जाऊं। प्रेशर के साथ वो डिलीवर करो, प्रेशर के साथ फायर को रिलीज करो, रिलीज करो। प्रेशर के साथ प्रेयर करना शुरू करो। कोई जुबान खामोश हो, प्रेशर के साथ रे रे प्रेशर के साथ चार्ज। अपनी कमजोरियों पर हाथ रखो, तुम्हारी बॉडी से कमजोरियां चली जाएं। हाथ उठाकर प्रेयर करो। खुदावंद दिसंबर की सारी बातें, क्रिसमस की, न्यू ईयर की, बाइबल लेके सारे प्रोग्रामों पर तेरी फायर उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस करो अपने टाइम को। होली गोस्ट फायर। जलाल किते यसू दा जलाल गाओ, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल, किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल। छड़े अंबरां नू आया मेरा यावे जी दा लाल, छड़े अंबरां नू आया मेरा यावे जी दा लाल। जंप लगा कर गाओ और शैतान को बताओ कि हमें नाचना है, हमें गाना है। किते रूह दा जलाल, किते यसू दा जलाल, 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 किते रूह दा जलाल, किते यावे दा जलाल, किते रूह दा जलाल, किते यावे दा जलाल, किते नूरा दा जलाल, किते शाफी दा जलाल, किते नूरा दा जलाल, किते शफी 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 दा जलाल। ओदा ही जलाले, ओदा ही जलाले, ओदा ही जलाले, ओदा ही जलाले, ओदा ही जलाल ते ओदा ही कमाले, ओदा ही जलाल के ओदा ही कमाले, ओदा ही जलाल ते ओदा ही कमाले, ओदा ही जलाल ते ओदा ही कमाले, ओदा ही जलाल ते ओदा ही कमाले, ओदा ही जलाल के ओदा ही कमाले। ओए बेमिसाल जी, ओए बेमिसाले, ओए बेमिसाल जी, ओए बेमिसाले, ओए बेमिसाल जी, यसू बेमिसाले। ओए बेमिसाल जी, यसू बेमिसाले। साथ वाले का हाथ पकड़ो, उसको बोलो क्रिसमस मुबारक हो, बोलो क्रिसमस मुबारक हो। नाल दे को जेब तो भावे नहीं मनाया जाता पर मुंह तो मनावा देना। और जेब भावे नहीं इजाजत देती पर मुंह इजाजत देता है। हालेलुया। हो यसू बेमिसाल जी, यावे बेमिसाल, यसू बेमिसाल जी, यावे बेमिसाल, हो यसू बेमिसाल जी, यावे बेमिसाल, यसू बेमिसाल जी, यावे बेमिसाल। किते रूह दा जलाल जी, यसू दा जलाल, जलाले, दा जलाले, हो यसू दा जलाल, मेरे सोने दा जलाल, यसू दा जलाल, मेरे सोने दा जलाले, हो यसू बेमिसाल जी, यसू बेमिसाल, यसू बेमिसाल जी, यसू बेमिसाल, हो यसू बेमिसाल जी, यसू बेमिसाल, यसू बेमिसाल जी, यसू बेमिसाल। हो जिथे भी मैं वेखां बस ओदा ही जलाल, तेरी मैं वेखा 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 बस ओदा ही जलाल। हो यसू दा जलाल जी, यसू दा जलाल, यसू दा जलाल जी, यसू दा जलाल, यसू
بے مثال جی یسوع بے مثال یسوع بے مثال جی یسوع بے مثال یسوع بے مثال جی یسوع بے مثال یسوع بے مثال جی یسوع بے مثال نچ نچ کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال نچ نچ کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال او سج سج کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال سچ سچ کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال سج سج کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال سچ سچ کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال سچ سچ کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال سچ سچ کے میں بھی اینو تیرا ہی جلال کتنے لوگوں کو شوگر اور بلڈ پریشر تنگ کر رہا ہے آج کل شوگر اور بلڈ پریشر ہاتھ کھڑا کرو جو شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں آپ نے ناچ کر ورشپ کرو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے حمد کرو خداوند تمہاری بیماریوں سے تمہیں آزاد کرے آمین یہ وہ مبارک دن ہے جس میں ساری دنیا خداوند کے لیے خوشی منا رہی ہے کتے یسوع دا جلال کتے چرنی دا جلال کتے یسوع دا جلال کتے شفیع 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 دا جلال جلال جی یسوع دا جلال یسوع دا جلال جی یسوع دا جلال 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 جی یسوع دا جلال 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 جی یسوع دا جلال میرا یسوع بے مثال جی یسوع بے مثال 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 جلال میرے یسوع دا جلال میرے یسوع دا جلال میرے یسوع دا جلال میرے یسوع دا چپ لگا کر گا اور کہو ہاں جتھے بھی میں ویکھائیں جلال میرے یسوع دا 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 ہائے امبراں نو چھڈ کے جی آیا ہے ہاتھ اٹھاؤ پیچھے سے لے کے پیچھے والی میں ٹھنڈ لات جی کچھ کرے آپ نے اگلے سنڈے ٹیسٹ منی دینی جو بیماری کے ساتھ ہے کمزوری کے ساتھ ہے بنا بتائے آپ کی بیماری جائے گی بنا بتائے جائے یشوع مسیح کے نام میں ہاللویا کتے یسوع دا جلال کتے سونے دا جلال 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 ہر پاسے میرے پاس یسوع دا جلال ہر پاسے میرے پاس یسوع دا جلال میرے یسوع دا بس میرے یسوع دا میرے یسوع دا بس میرے یسوع دا تھاں تھاں تے ویکھو بس اودا ہی جلال تھاں تھاں تے ویکھو بس اودا ہی جلال تھاں تھاں تے ویکھو بس اودا ہی جلال تالیوں کے ساتھ ویکھو بس اودا ہی جلال تھاں تھاں تے ویکھو بس اودا ہی جلال تھاں تھاں تے ویکھو بس اودا ہی جلال تھاں تھاں تے ویکھو بس اودا ہی جلال جس کو کوئی نیا سٹیپ آتا ہے وہ یہاں پر آئے جس کو کوئی نیا انداز ہے وہ یہاں پر آئے اور کچھ کر کے دکھائے جیسا وہ کرے گا ویسا ہم بھی کریں گے کوئی نیا سٹیپ جس کو آتا ہو نیا کچھ نیا کر سکتا ہو آتا کو نہ اطلاع تو چلے جی جیسے یہ بھائی کوئی نیا سٹیپ جس کو آتا ہے ٹھیک ہے جی کتے یسوع دا جلال کتے روح دا جلال 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 تھاں تھاں تے ویکھو میرے یسوع دا جلال تھاں تھاں تے ویکھو میرے یسوع دا
जलाल ओ पावा मैं तमाल यसू दी 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 पावा मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ो और मिलकर गाओ किते यसू दा जलाल किते रूह दा जलाल वे किते यसू दा जलाल किते रूह दा जलाल वे किते यसू दा जलाल किते रूह दा जलाल वे किते यसू दा जलाल किते रूह दा जलाल वे किते यसू दा जलाल किते रूह दा जलाल वे मेरा यसू बेमिसाल है जी यसू बेमिसाल है मेरा यसू बेमिसाल है यसू बेमिसाल है किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल गा किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल किते रूह दा जलाल किते यसू दा जलाल जलाल मेरा यसू दा जलाल मेरा यसू दा जलाल मेरा यसू दा जलाल मेरा यसू दा बेमिसाल मेरा यसू बेमिसाल मेरा यसू वे बेमिसाल मेरा यसू 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 बेमिसाल